صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی سینسیٹیو، بہت اہم موضوع جو اس دور حکومت میں اور ریسنٹلی پچھلے ماہ میں ایک گھریلو فیملی آرڈیننس، ایک فیملی، اس کو یوں کہا جا رہا ہے کہ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی تشدد کا بل جو پاس کیا گیا ہے اور جس کو نافذ العمل بنایا گیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ آپس میں گھر کے افراد میں باہمی اتفاق کا وظیفہ، یعنی گھر کے سبھی لوگوں کے درمیان محبت الفت قائم ہو جائے۔ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں سے محبت کا رویہ اختیار کریں، چھوٹے بڑوں سے ادب کا رویہ اختیار کریں، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اس حوالے سے دو وظائف ہیں۔ سب سے پہلا 40 روز یعنی 40 دن بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد اگر سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ 10 کو 110 مرتبہ پڑھ کر تمام گھر والوں کی باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے، محبت الفت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا۔ اول آخر اس سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ 10 جو ہے، اس کے اول آخر تا کا داد میں درود پاک لازمی پڑھیں اور 110 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے 40 دن تک نماز عشاء کے بعد۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ اولفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب ان نوجوانوں نے، اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے، کامیابی کے سامان پیدا فرما۔ یہ وظیفہ دوسرا گھریلو ناچاکی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، چونکہ اکثر ویورز لسنر پوچھتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے گھریلو ناچاکی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے روزانہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یہ بھی کم از کم 24 مرتبہ یا مانعو یہ پڑھنا بہت مفید ہے، اور اس کو ویسے بھی کثرت سے پڑھتے رہیں یا مانعو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو گھر میں سکون ہوگا، نا اتفاقی ختم ہو جائے گی، اتفاق ہوگا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ یا ودود یا رؤوف یا رحیم یہ بھی کثرت سے پڑھیں، خاص طور پر 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، سبھی گھر والے کھائیں، انشاءاللہ آپس میں مودت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، رحم دلی بھی ہوگی، الفت بھی ہوگی، ایک دوسرے پر مہربانی بھی کی جائے گی۔ تو اس کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں اگر کہیں جھگڑے، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، ان کی جگہ پر محبت، الفت، اتفاق، بھائی چارہ، برکتیں، اللہ کی رحمتیں وہ شامل حال ہوں گی۔ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، صحابہ، پڑوسیوں، محلہ داروں کو، امت مسلمہ کو بتائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد، کسی مسلمان گھرانے کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، وہ متنازع بل جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف، جس کو لاگو کیا گیا، جس کو پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، ایوان زیریں جسے بولتے ہیں، اور پھر ایوان بالا یعنی سینٹ میں، اور پھر اس ملک پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ تمام پارٹیز، جو تمام بڑی پارٹیاں ہیں، سبھی نے اس بل کو یوں سمجھ لیجیے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ بہت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اسلام کے شہدائی بھی کہتے ہیں، بعض اوقات ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم عاشق رسول بھی ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے ہیں، دعوے بہت ہیں۔ ان دعووں کے پر کیا ہمارے پاس کوئی دلیل، اور ان دعووں کے مطابق کیا ہمارا عمل بھی ہے، یہ دیکھنا ہے۔
بحیثیت ایک مسلمان فرد کے میں آپ ہم سب اپنا احتساب کریں، اور بحیثیت امت مسلمہ اور پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے احتساب کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ یہ دعوے کیا صرف خالی کھوکھلے دعوے ہی ہیں، یا ہم حقیقت میں بھی مسلمان ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اس پر غور کرنا ہے۔ اس بل کے حوالے سے مختصراً میں یہی عرض کروں گا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا یہ بل صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ اس بل کا خلاصہ یہی ہے کہ والد ہو، ماں ہو، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، اسی طرح شوہر ہو، دیگر کوئی گھر میں بڑے سرپرست ہوں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے وہ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کر سکتے، کسی قسم کی وہ تربیت میں اب عمل دخل نہیں دے سکتے اپنی اولاد کے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کے معاملات میں وہ دخل نہیں دے سکتا، یعنی یوں سمجھ لیجئے خاندان، ایک فیملی سسٹم جو کہ اسلام بھی جس کو اپریشیٹ کرتا ہے، جس کی تعریف کرتا ہے، اگر آپس میں محبت کے ساتھ رہا جائے۔ اور اسی طرح ہمارا مشرقی جو معاشرہ ہے، مشرقی جو روایات ہیں، اسلام کی تعلیمات تو خوبصورت ہیں ہی، لیکن عام طور پہ مشرقی جو ہمارا معاشرہ ہے اور روایات ہیں، چاہے اس میں کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حیا پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ادب پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ احترام پایا جاتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو ہیں ہی حیا پر مشتمل، ادب، احترام، محبت پر مشتمل، لیکن میں ایک پورے مشرقی اگر آپ بر اعظم ایشیا کی بات کر لیں، اس مشرقی پورے ایک علاقے کی بات کر لیں، مغرب کے حوالے سے، مغرب کے برعکس یہاں پر خاندانی سسٹم موجود ہے، والد کی عزت ہے، ماں کی عزت ہے، بڑے بھائی بڑی بہن کی عزت ہے، دیگر خاندان کے بڑے جو لوگ ہیں ان کی عزت موجود ہے، بیوی کی نظر میں شوہر کی عزت ہوتی ہے، شوہر کی نظر میں بیوی کی عزت ہوتی ہے، ایک وہ خاندانی محبت، الفت، آپس میں تعلق، بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد وہ قائم ہے۔ اسی کی برکت سے خاص طور پر اسلامی معاشرے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف فیملی سسٹم پر نہیں رہے گا، اس سے آگے بھی معاملہ یہ ہے کہ جیسے یورپی معاشرہ ہے، جیسے امریکن کمیونٹیز اور معاشرے ہیں، سوسائٹیز ہیں، کہ مادر پدر آزاد معاشرہ وہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی مادر کہتے ہیں ماں کو، پدر کہتے ہیں باپ کو، ایسا معاشرہ اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی اسلامی معاشرے کو، کہ جہاں بچے جو ہیں، خاص طور پر آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ مادر پدر آزاد ہوں، انہیں نہ باپ کسی غلط کام سے روک سکے، نہ ماں کسی غلط کام سے روک سکے، نہ دیگر بڑے اساتذہ، دیگر بزرگ خاندان کے، محلے کے وہ نہ روک سکیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسری جانب جو ایک گھریلو سسٹم تھا، آئلی ازدواجی سسٹم تھا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ النساء میں بھی، سورۃ النور، دیگر صورتوں میں، اور خاص طور پر سورۃ النساء، یہ آج کے نوجوانوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے، کیونکہ سورۃ النساء کا معنی یہی ہے عورتوں کی صورت، تو عورتوں کو تو پڑھنے کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خاندانی ایک نظام کے بارے میں یوں فرما دیا تھا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، نگہبان ہیں، عورتوں کے محافظ ہیں، اور خاندان کے وہ سربراہ ہیں۔ پھر آگے فرمایا اس وجہ سے انہیں فضیلت دی گئی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ مرد جو ہیں ان کے یا خواتین جو ہیں ان کے درمیان کوئی فرق ہے، اس حوالے سے فرق نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے۔ ہاں، صنف کے حوالے سے فرق ہے، صنف نازک ہیں خواتین، اور اس میں بھی خواتین کی بھلائی اور بہتری اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کون چاہ سکتا ہے؟ مرد کی بھلائی اور بہتری، اولاد کی بھلائی اور بہتری اللہ
اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون چاہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں. چاہے جتنے مرضی سو کالڈ سویلائزڈ سوسائٹیز اور معاشرے اور لوگ اپنے آپ کو کہلاتے رہیں، حقیقت میں تہذیب سے ان کا تو دور تک کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ تہذیب ہے کہ بچے کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے؟ کیا یہ تہذیب ہے؟ اسی طرح کیا یہ تہذیب ہے کہ مرد کو باپ کو بھی نہ پتہ ہو کہ میری اولاد کون کون میری اولاد ہیں؟ کیا ہم اس معاشرے کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں کہ یورپین معاشرے میں بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، ایون کہ بعض اوقات ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی اولاد ہے، کس مرد کی اولاد ہے؟ اتنا ایسا معاملہ ہے وہاں پہ، فیملی سسٹم یوں کولیپس کر چکا ہے، یوں ٹوٹ چکا ہے کہ وہاں نکاح شادی یہ تو اس کا کوئی ہمیں رواج ہی نظر نہیں آتا. وہاں بوائے فرینڈز اور پارٹنرشپ اور یہ معاملات نظر آتے ہیں. آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، تیسرے دن کسی کے ساتھ عورت وہاں ہمیں نظر آتی ہے. تو پھر وہ جو سیکشول آپس میں ریلیشن ہوتا ہے، پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ڈی این اے کے سوا پتہ ہی نہیں چل سکتا وہ کس کی اولاد ہے. کتنے مرد جو ہیں ان سے رقابت رہی خاتون کی اور قربت رہی، اب وہ کس کا نطفہ ہے؟ وہ حرام کا نطفہ. سیدھی سی بات ہے. یہ بچے کو بھی نہیں پتہ ہوتا میرا باپ کون ہے، اس عورت کو نہیں پتہ ہوتا اس بچے کا باپ کون ہے، بعض کا باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرا بچہ ہے بھی یا نہیں. تو کیا ہم اس معاشرے کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ تو پھر جانوروں کا معاشرہ ہوگا، یہ پھر انسانوں کا تو معاشرہ ہوگا ہی نہیں. مسلمان اور اسلام کی تعلیمات تو بہت اعلیٰ اور عرفہ، انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں گے. میں نے عرض کیا تھا کل کے پروگرام میں بھی کہ جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہی اچھا انسان ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا تو وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ جو نئی نئی تھیوریز اور نئی نئی باتیں پیش کی جا رہی ہیں قرآن و سنت کے بالکل برعکس، یعنی اب یہ قانون یہ کہتا ہے کہ ماں ہے یا باپ، وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی قسم کی سختی نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو تادیب کر سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو پھر وہ ایسی مار دی جا سکتی ہے جو ان کی تربیت کے لیے بہتر ہو، جو ان کی بہتری کی ضامن ہو. جیسے نماز کے حوالے سے 7 سال کی عمر میں ترغیب دلائی جائے، نماز کی طرف گامزن کیا، راغب کیا جائے. 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھتے تو پھر ان پر سختی کی جا سکتی ہے، مارا جا سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مار کر پھر ان کو نماز پڑھاؤ، ان کے بستر بھی الگ کر دو. لیکن یہاں اگر اس قانون کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بھی اور دیگر تربیت کے جو معاملات ہیں یا تعلیم ہے اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ ان کو ڈانٹیں گے اس کا مطلب آپ ان کا سائیکالوجیکلی آپ ان پر تشدد کر رہے ہیں، وائلنس کر رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کے خلاف رپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ کو قید بھی ہوگی، آپ پر جرمانہ بھی کیا جائے گا، مالی جرمانہ. اب جب والد قید کر دیا جائے یا والدہ ہی قید کر دی جائے تو گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ بچوں کا نان و نفقہ، ان کا کھانا پینا کون مہیا کرے گا؟ اور پھر بچوں کے دل میں والدین کی عزت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے عاجزی کے، نرم دلی کے، رحم دلی کے بازو بچھائے رکھو، اف تک نہ کہو، ولا تقل لہما اف بھی نہ کہو والدین کے لیے، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی مت، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بڑی عاجزی، محبت، انکساری کے ساتھ بات کرو، ادب تمیز کے ساتھ بات کرو. لیکن کیا یہاں پر تمیز کا وہ دائرہ قائم رہے گا؟ یہاں پر تو بچے اسی طرح کہیں گے کہ اور پھر یہاں پہ ادب احترام بھی ختم ہو جائے گا. آپ کی بجائے تم ہو جائے گا. تم کون ہوتے ہو مجھے اس کام سے روکنے والے؟ تم مجھے اس کام سے کیسے روک سکتے ہو؟ تو یہ اس طرح یعنی بد تہذیبی پیدا کی جا رہی ہے، بدتمیزی کا ایک طوفان اٹھایا جا رہا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر پورے اسلامی معاشرے کی جو خاندانی بنیادیں ہیں، اور یہیں سے پورا معاشرہ بنتا ہے، ایک فرد سے پھر 2 افراد، میاں بیوی، پھر ایک خاندان، بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، والدین شامل ہوتے ہیں، پھر اسی سے معاشرہ یہ ارتقاء کی جانب بڑھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا جو ابتدائی یونٹ تھا اسی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح شوہر اگر بیوی کو کچھ کسی بھی حوالے سے بات کرتا ہے
تو وہ بھی اس کے ہو سکتا ہے وہ نفسیاتی تشدد میں اس کو شمار کیا جائے، اس کو ذہنی تشدد میں شمار کیا جائے، جسمانی تشدد میں شمار کیا جائے۔ یعنی عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا نجی معاملہ ہے، یہ میرا پرائیویٹ میرا میٹر ہے، جیسے یورپین ممالک میں ہوتا ہے، تو وہ جو چاہے کرے، شوہر کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو۔ یعنی وہ چند دن پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ افریقہ کی ہے کہ ایک عورت جو ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر رکھ سکتی ہے۔ بالکل عین یہی معاملہ ہے کہ ایک وقت میں وہ شوہر کے سوا بھی جن مردوں سے چاہے وہ تعلقات بنا سکتی ہے۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً نہیں دیتا۔ اور میں نے سورۃ النساء کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اس میں یہ فرمایا کہ من اموالہم کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ذمہ داری مردوں پر زیادہ ہے، نان و نفقہ، لباس، خوراک، ساری ذمہ داری بچوں کی، خاتون خانہ کی، ان کے تمام ضروریات زندگی وہ مرد پر ہیں۔ لیکن آج جس معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں پہ تو خواتین کو بھی اس ذمہ داری کا حصہ قرار دیا گیا، اور وہاں پہ تو میاں بیوی کا تعلق بھی نہیں ہے، بچوں کے پالنے کے حوالے سے پھر وہ صرف عورت ہی کی ذمہ داری بن کے رہ جاتی ہے، اسی نے کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ تو یہ تو عورت کو آزادی ملی یا عورت کو مزید اس پر برڈن بڑھا دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا، اس پہ پابندیاں لگ گئیں کہ تم نے یہ بھی کام کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، تم نے گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ جو اس بچے کا باپ ہے، جس کے بارے میں عام طور پہ پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے، اس پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ کیا ہم یہ معاشرہ چاہتے ہیں، مادر پتر آزاد معاشرہ چاہتے ہیں جس میں وہ محبت کے رشتے ختم ہو جائے، ہم کسی کو باپ نہ کہہ سکیں، آنے والی نسلیں انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا باپ کون ہے؟ اور اسی طرح شوہر بیوی جو ہے وہ جو چاہے کرتی پھرے۔ قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ مرد نگہبان ہیں کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ذمہ داری ان کی زیادہ ہے، اور وہ سارے معاملات انہوں نے پورے کرنے ہیں، نان و نفقہ، یہ ساری چیزیں بچوں کی، بیوی کی۔ اور پھر فرمایا کہ خواتین کیسی ہیں، مسلمان خواتین کی شان بھی بیان کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ مسلمان خواتین، مسلمان بیویاں جو ہیں وہ تو صالحات ہوتی ہیں، وہ تو نیک ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ قانون صالحات رہنے دے رہا ہے؟ یہ تو قانون ایسا ہے، یہ چاہتا ہے کہ خواتین، بچیاں ہماری معاذ اللہ بالکل وہ ہر قسم کی انہیں آزادی مل جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور بچوں کی جو اس میں تعریف کی گئی ہے بچی کی، وہ 18 سال تک کی عمر، تو آج کل 12 سے 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں بے راہ روی کی طرف جانے دیں۔ اسی طرح فرمایا قانتات، وہ تو قناعت پسند ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزارتی ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے بلائی کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہوتی ہیں۔ اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اپنی عفت کی حفاظت کا، عصمت کی حفاظت کا، عزت کی حفاظت کا، بچوں کی حفاظت کا، گھر کی حفاظت کا، گھر میں اگر شوہر کا مال ہے وہ سب چیزوں کی حفاظت کا وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا اگر اس کے وہ برعکس ہیں تو پھر 3 درجے وہاں پر بھی فرما دیے، انہیں فاعظون، واعظ و نصیحت کی جائے، محبت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ تم بے راہ روی کی طرف چل رہی ہو، یہ تمہارا غلط عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ پھر اگر وہ نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر فرمایا کہ ان سے بستر جو ہیں، ان کے بستر علیحدہ کر دیے جائیں، ان کے قریب شوہر نہ جائیں۔ یہ دوسرا عمل، پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آتی تو پھر فرمایا تیسرا، انہیں وضربوہن، انہیں ایسی مار دی جا سکتی ہے کہ جو ان کے لیے سیدھے راستے پر آنے کا ذریعہ بنے، اور وہ ایسی مار ہو، ہلکی مار، کہ جس سے زخم نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، صرف مقصود یہ ہو کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار بن جائیں۔ تو یہ معاملہ ہے بچوں کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اور پھر آگے فرمایا والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی، اپنی ذات، اپنی جانوں کو بھی، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اللہ کا حکم تو اس کے جو ہم اب قانون آ چکا ہے،
اس کے بالکل برعکس ہے کہ ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے، اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والے معاملات ہیں، یہ سارے غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں، حرام کاموں کی جانب ہمیں رغبت دلائی جا رہی ہے، اور قانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے، مخالف ہے۔ تو پتہ چلا پھر اللہ فرماتا اس وہاں پر تو جہنم پر، اس آگ پر ایسے فرشتے ان کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ مامور ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہاں پر کسی کا زور، کسی کی دھونس دھاندلی نہیں چلتی۔ تو ہمیں سوچنا ہے ہم کس جانب جا رہے ہیں، ہمارا پاکستانی معاشرہ، ہماری حکومت اور یہ سو کالڈ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، کس جانب ہمیں لے جانا چاہ رہی ہیں ہماری نوجوان نسل کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا والدین کے تو بہت ادب احترام، مقام و مرتبہ، شوہر اور بیوی کا آپس میں بہت بڑا گہرا تعلق، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی چیزوں کو چھپانے والے، لیکن بڑے چاہے وہ خاندان میں ہوں، خاندان سے باہر عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، کسی بھی حوالے سے وہ بزرگ ہوں، اساتذہ ہوں، جو بھی بڑے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی توقیر اور عزت اور ادب احترام نہیں بجا لاتا وہ ہم میں سے نہیں، اور دوسری جانب فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ تو دوہرا عمل ہوگا، اس میں بچوں کو والدین کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، اور پھر والدین کے دل میں بچوں کی کیا محبت رہے گی، یا بچوں کے دل میں والدین کی محبت رہے گی۔ یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے، اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علماء، مشائخ یا صرف وکلاء یا ان کا معاملہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ، پورے پاکستانیوں کا اور خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور تمام والدین کا معاملہ ہے، یہ تمام گھر فیملی جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قرآن و سنت کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے ہیں بلال ملک صاحب، انہوں نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد حسین صاحب ہیں 214 ریب شرکی سے، کہتے ہیں آپ کو اور پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صبح بخیر کہا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا پروگرام بہت اچھا ہے، اور آفس کی جگہ کے بارے میں پوچھا ہے، آپ پروگرام کے بعد رابطہ کیجیے انشاءاللہ، آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے SMS نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ امام مسجد ہوں تو وہ کن لوگوں کا، مختلف یہ مکاتب فکر کے حوالے سے پوچھا، جنازہ پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھا سکتے، تعزیت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے کوئی مکاتب فکر یہ ایسی بات نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرے، اگر کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت کرام علیہم رضوان ان کو برا بھلا کہے، سب و شتم کرے، اسی طرح امہات المومنین رضی اللہ عنہن ان میں سے کسی پر بہتان باندھے، اس طرح کے معاملات کرے، تو پھر اس حوالے سے ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ اس بندے کا پھر ایمان کیا ہوگا جو قرآن مجید کا ہی انکار کر رہا ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان یا امہات المومنات ان پر بہتان باندھ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھی ہے تو یہ تو منافقین کے کام ہیں، تو اس حوالے سے پھر ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھنے سے یا اس لوگوں کی تعزیت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بس یہ اصولی سی بات ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کے نظریات ایسے ہیں تو اس کے سے تعلق یا اس کا جنازہ یا اس کی تعزیت یہ بالکل حرام ہے، منع ہے۔ ان کے علاوہ ہیں فوزیہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کا 1 سال کا بچہ ہو، پھر امید سے ہو، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ پریگنینسی ویسٹ ہو گئی، وہ بچہ ضائع ہو گیا ہو، تو کیا پہلے بچے کو جو ابھی 2 سال سے کم عمر ہے اس کو دودھ دوبارہ پلایا جا سکتا ہے؟ جی پلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیجیے، آپ اپنے ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر جو ہے اس سے بھی کنسلٹ کر لیجیے، کیا اس سے کوئی یعنی میڈیکل کے حوالے سے کوئی نقصان تو نہیں، اگر نقصان نہیں ہے تو بالکل پلا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے
اپنے شوہر کے حوالے سے ایک خواب کا ذکر کیا ہے اور سلام کہا جی وعلیکم السلام، جس میں بظاہر جو ہے نقصان کی جانب اشارہ ہے، لیکن آپ صدقہ خیرات کیجیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول ہیں، علی عباس احمد بھائی ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، ڈوگراں والا سے آپ کا شکریہ۔ رضا آباد سے عمران کمبو ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا۔ محمد عرفان صاحب ہیں، نظر نہیں آتا انہوں نے کہا، اور معدے کا مسئلہ ہے کوئی وظیفہ، نظر کے لیے یا نور کی کثرت کریں، اور معدے کے مسائل کے لیے یا عظیموں 7 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر دیں اور نمک کھاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، پروگرام میں فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا